الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم عزیزان محترم، رب العزت کے 99 نام ہیں۔ یہ 100 کیوں نہیں ہے؟ یہ 98 کیوں نہیں ہے؟ کبھی غور کیا؟ جو حضرات علم و ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، جناب موج لکھنوی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، 9 اور 9 کتنے ہوتے ہیں؟ اور اس کو مفرد بنائیے، 8 اور 1 9۔ صرف چند آوازیں آئی ہوئی ہیں۔ 9 سے بڑا کوئی ہنسا نہیں۔ چلیے چھوڑا میں نے علم حالات کو۔ اللہ کے ناموں میں ہر وقت عمل میں رہنے والا نام کون سا ہے؟ بات کو واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں، وہ قہار ہے، لیکن اس کی قہاریت اس وقت عمل میں نہیں ہے۔ اگر ہو تو کون بچے گا؟ وہ عادل ہے، لیکن اگر عدل اس کا تحرک میں آ جائے، اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا عدل نہیں۔ لیکن اس کا ایک نام ایسا ہے جو ہر وقت مصروف عمل ہے، اور وہ نام ہے حق۔ ارشاد ہوا ثم ردوه الى اللہ مولاہم الحق۔ 2 لفظ استعمال کیے، حق بھی اور مولا بھی۔ اب سمجھ میں آئے گا 9 9 18 لفظ وہ استعمال کیے جس نے غدیر کے خطبے میں سرکار دو عالم کی مدد کی۔
تیار ہو گئے آپ؟ اب شروع کرتے ہیں. دیکھیے پہلے لازم ہے محمد مصطفیٰ کی معرفت. پہلے لازم ہے محمد مصطفیٰ کی معرفت، پھر تمہیں عشق ولائے مرتضیٰ ہو جائے گا. بات صرف اتنی سی ہے، حق مان لو حقدار کا، خود بخود رائج نظام مصطفیٰ ہو جائے گا. اسرار عبادت کا عنوان اسی لیے انتخاب کیا گیا کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو عبادت کس کا حق ہے، عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن پھر یاد دلا رہا ہوں اس چوتھی صحبت میں کہ عبادت وقت کا تقاضا نہیں ہے، عبادت غرض تخلیق ہے. وقت کا تقاضا جو کبھی کبھی ہو، غرض جو ہر وقت ہو. بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ آ گئے، آپ کھڑے ہو گئے. یہ کھڑا ہونا وقت کا تقاضا تھا، آپ کی غرض نہیں. اللہ نے آپ کو کسی کے لیے کھڑے ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن وقت کا تقاضا تھا. لیکن آپ ہر وقت امور حیات انجام دیتے رہے، یہ آپ کی غرض تھی، یہ آپ ہر وقت انجام دیتے ہیں. لہذا اب جو بھی عمل آدم پر آدم کے وجود سے لازم کیا گیا وہی غرض تخلیق ہوگی. اور وہ کیا تھا؟ چوتھی گفتگو کا آغاز وہ یہ، جب آدم کو خلق کیا تو فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. آدم سے کہا دیکھنا جنت میں رہنا، اس درخت کے پاس نہ جانا. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، آدم کو کہا شجرے کے پاس نہ جاؤ. فرشتوں کو کچھ کرنے کا حکم دیا، آدم کو کچھ نہ کرنے کا حکم دیا. سمجھ رہے ہیں آپ عزیز؟ تو عبادت کا آغاز کچھ کرنے سے نہیں، کچھ نہ کرنے سے ہوتا ہے. عبادت کا آغاز کچھ کرنے سے نہیں، کچھ نہ کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے سرکار ختم مرتبت یہ نہیں منوا رہے تھے. خوش امام زمانہ بلند تر صلوات. یہ نہیں منوا رہے تھے کہ ایک اللہ کو مان لو، منوا رہے تھے پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو. عزیزو، حق سے رشتہ جوڑنا شاید آسان ہو، باطل سے رشتہ توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. محمد و آل محمد صلوات. نعرہ حیدری. اس لیے تو کہا تھا آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ آنا. کیسے کوئی عزیز خیالات چھوڑ دے، ماں کا مزاج باپ کی عادات چھوڑ دے. کچھ کھیل ہے کہ کونا حکایات توڑ دے. کس جی سے کوئی رشتہ اوہام توڑ دے، یہ مشکل تھا. اسلام نے کہا یہی منوانا ہے. کیا کہا؟ دیکھو، لا الہ الا اللہ پہ اعتراض کب تھا؟ پہلے مکہ کو. وہ تو 360 مانتے تھے، ایک اور مانتے تو اضافہ ہی تھا نا، نفع کا سودا تھا. تمہارے ہوں گے 360، ہمارے ہوں گے 361. انہوں نے کہا نا،
ایک کو نہ مانیں گے. اچھا سرکار دو عالم کو اصرار کیوں ہے جھوٹے خداؤں کے انکار پر؟ اور اہل مکہ کو قط کیا ہے کہ جھوٹے خداؤں کا انکار نہ کرواؤ، مانے تمہارے خدا کو بھی لیتے ہیں. کیوں؟ حضور یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام فقط جوڑنے کا نہیں، کسی توڑ کا بھی پیغام دیتا ہے. اسی لیے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا دین کیا ہے؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ مسلمان، اسلام. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی آپ نے کسی کو یہ سنا کہتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں، عیسائی نہیں، میں مسلمان ہوں، یہودی نہیں، میں مسلمان ہوں، میں مشرک نہیں ہوں؟ یہ ابراہیم کو کیا ہوا؟ کہنے لگے میں دیکھو یہ قرآن ہے، کوئی روایت نہیں ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، میں مسلمان ہوں، انا من المشرکین، مشرک نہیں ہوں. کہا کہ قبولیت اسی وقت قابل اعتبار ہے جب جھوٹے سے رشتہ تو سمجھ رہا نا تھا. تب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے لا الہ الا اللہ، اسی لیے حنیفا مسلمن وما انا من المشرکین، اسی لیے قرآن بعد میں پڑھنا، پہلے کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یار ایسا کرتے ہیں 3 مرتبہ کہا کریں گے. پہلے کہا کریں گے فرعون، پھر کہا کریں گے نمرود کا، نہیں ان کو چھوڑو، ہے وہ بھی لعنتی، لیکن شیطان رجیم سے پناہ مانگنا. یہ شیطان نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور کہہ دوں آپ سے، یہ شیطان بیٹھتا کہاں ہے بھائیو؟ ماشاء اللہ مجھے تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تھکا ہوا تھا. اسی طرح آگے بڑھیں گے تو بات بڑھتی جائے گی. انہوں نے کہا صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے. تو فقط یہی ایک وجہ تھی. یہ تو جب نتیجہ نکالوں گا نا تو بہت لطف آئے گا. صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے. اچھا رسول کہاں ہے صراط مستقیم پر؟ جو حضرات سورہ یاسین پڑھتے ہیں. اللہ کہاں ہے اللہ صراط مستقیم. مومن کیا مانگ رہا ہے اہدنا صراط المستقیم. اور شیطان کہاں بیٹھا ہے لاقودن علی صراطک المستقیم، وہ بھی صراط مستقیم پر. دیکھو تو ابلیس کو صحبت کیسی ملی ہے. ابلیس کو صحبت کیسی ملی ہے؟ تو کسی کو اچھا یا برا صحبت دیکھ کر نہ کرنا، کردار دیکھ کر کرنا. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو پڑھو گے نماز. دوسرا تھوڑا کوئی سا بھی پڑھنا. تو چھوٹی سی بات بھی کروں نا. دیکھیے احباب کو بہت جلدی ہے. ہمارے عظیم یاسین صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ مولانا وہ اسرار صداقت پر گفتگو کب ہوگی کروں گا، لیکن سنت غدیر یہی ہے جو پیچھے ہے ان کا انتظار کیا جائے. پہنچیں گے ہر منزل پر. لیکن ایک بات، سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا. اور سورہ فاتحہ میں بھی کچھ شیطان بٹھا دیے. کسی نے استغفر اللہ کہا ہے. چلے اب مجھ سے بھی تو پوچھے نا میں نے کیوں کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایسے پڑھا تو ٹھیک ہے، اور اگر پڑھا دلیل الحمدللہ، یہی شیطان کا نام ہے. تو آپ پڑھتے ہیں نا نماز تو بہت کام آئیں گی یہ باتیں. الحمدللہ کہا تو شیطان، الحمدللہ رب العالمین کہا تو پھر اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کا ذکر ہے. اور اگر مالک یوم الدین ایسے پڑھا کہ کاف کے یو بن جائے، یہی ابلیس کا نام ہے.
नस्तईन कहा तो ठीक है, और कनस्ता हो गया तो इब्लीस का नाम है। कितने हुए? देखिए आप गिन रहे हैं, इतनी बातें मुझे 3 मतलब आगे ना, आगे चलते हैं। इय्या का नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। देखिए जो मैं कहता हूं उसकी जिम्मेदारी मेरी। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अब ठीक। और अगर अनअमता अलैहिम ऐसे पढ़ा कि ते को अलैहिम की ऐन के साथ मिला दिया तो ये इब्लीस का नाम। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम तो ठीक, लेकिन अगर इस तरह पढ़ा कि बे ऐन से मिल गई तो ये इब्लीस का नाम। अब वाजिब किया सूरह फातिहा को, तो क्या मतलब है? सूरह फातिहा भी पढ़ता रहे और जिससे बचना है उससे बचता भी रहे, उससे बचता भी रहे। अच्छा पूछो कि ये क्यों है शैतान का नाम? मैंने एक दिन तो तारीफ की थी फहश की, इसलिए कि ये कलिमे मोहमल हैं। क्यों मोहमल है? कनस्ता मोहमल है, ता मोहमल है, बे मोहमल है। जो भी काम मोहमल होता है वो इब्लीस का है। अब क्या क्या मोहमल होता है ये आपको बता रहा हूं। एक बात, कहीं किसी से बात हुई और एक साहब ने किस्सा शुरू कर दिया, यही मोहम्मद है। कुछ लोगों का शुगल होता है किसी को हंसाने के लिए बात की जाए, यही कार अबस है। ये आले मोहम्मद की तालीम नहीं है। याद रखिए, सबसे ज्यादा कदर कीजिए वक्त की। वो बात कीजिए जिसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत नहीं है उस पर वक्त जाया और बर्बाद ना करें। इसलिए कार्य इब्लीस यही है, वो कभी उस काम से रोकता नहीं जिसके करने का हुक्म है, वो हमेशा उस काम के लिए उकसाता है जिससे रोकने का हुक्म है। ये तो अभी वापस आऊंगा, लेकिन एक बात इससे पहले आदम से कहा रहो जन्नत में इस शजरे के पास ना जाना। याद है आपके ज़हनों में है वो शजरा क्या है? वो शजरा है इल्म अहले बैत, वह मकाम अहले बैत। इब्लीस कहां पहुंचाना चाहेगा तुमको? कि उस मकाम की बराबरी पे आओ। उस मकाम की बराबरी पे तुम तो आ नहीं सकते, उनको अपने मकाम पर लाओ। लोग पूछते हैं ये रवायतें कैसे आ गई तारीख में? ये इस कोशिश में आई, खुद तो बराबर न हो सके रसूल के। रसूल ने कहा देखो पहली बात ही है कि मेरे मकाम को तो मानो। चलो फिर बात सामने आ रही है और मुझे वजाहत करनी पड़ती है। कोई अबू कुबैस पर सरकार दो आलम मक्के में खड़े हुए, अहले मक्का को बुलाया, अहले मक्का जमा हुए। फरमाया अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन छुपा हुआ है तो क्या तुम लोग मान लोगे? लोगों ने कहा बेशक मान लेंगे। कहा मेरे कहने पर मान लोगे या जाकर देखोगे फिर मानोगे? कहा अगर आप कह देंगे तो हमें देखने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमने आपकी जबान से कभी, अब जाग रहे, आपकी जबान से कभी झूठ नहीं सुना। आपने फरमाया कि अगर तुम मेरे कहने के बाद जाओ, मैं कहूं दुश्मन है और वहां दुश्मन न हो, वही तरह से तवज्जो कर लेना, फिर भी मुझे सच्चा मानोगे? कहने लगे आमिना के लाल फिर भी सच्चा मानेंगे। कहा मैं कहूं दुश्मन है, तुम जाकर देखो दुश्मन नहीं है, फिर भी क्यों मान लोगे? कहने लगे हम ये समझेंगे आमिना के लाल हम अंधे हो गए, तू झूठ नहीं बोल सकता। अब इस जुमले को आज से आखिरी गुफ्तगू तक याद रखना, हम अंधे हो गए, तू झूठ नहीं बोल सकता। अब फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक मेरे साथ है? तो बुनियाद इबादत क्या बनी? नमाज नहीं, रोजा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, बुनियाद इबादत बनी सदाकत रसूल पर एतबार। 60 हिजरी की मुसीबत
تیر و تلوار و تبر کی نہیں ہے، مصیبت یہ ہے حکمران وقت یہ کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی نہ فرشتہ نازل ہوا تھا. حملہ کس پر تھا؟ صداقت رسول پر تھا. تو مقام رسول اس کو پہچانو، اس کو سمجھو. مقام رسول کیا ہے بتاؤں کیا ہے؟ میں نے کل کی گفتگو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر ماں باپ ناراض ہو تو جنت کی بو مشام میں نہیں پہنچ سکتی. نہیں نا، نہیں پہنچ سکتی. اچھا، جب ماں باپ کی ناراضگی پر جنت حرام ہو جائے تو ماں باپ کوئی معصوم ہوتے ہیں؟ جی غیر معصوم ہوتے ہیں نا. اگر ماں باپ کافر ہو تو صرف وہ حکم نہ ماننا جو انکار خداوندی کا ہو، باقی اطاعت کرنا. اذیت کا حکم نہیں ہے. میں اگر جملہ آپ تک پہنچ گیا تو بہت کام آئے گا. کافر ماں باپ کو بھی اذیت دی تو جہنمی قرار پائے. بات کیا ہے ماں باپ میں؟ کیا بات ہے ماں باپ میں بھائی؟ اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، یہ تخلیق کا ذریعہ ہے. اللہ رحیم ہے، یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے. اللہ شفیق ہے، یہ اس کی شفقت کا مظہر ہے. ایک صفت کا مظہر بنے، اگر ناراض ہو گئے تو جنت حرام ہو گئی. جو ساری صفتوں کا مظہر ہو اور پھر بھی جنت کی توقع ہو. اب ایک بات اور کہہ دوں عزیزو، بھائی ماں باپ غیر معصوم، اگر کافر بھی ہو اذیت دی تو جنت حرام، اور اگر رسول معصوم کو اذیت ہو کہنا پڑے اس کو کہ ہٹ جاؤ میرے پاس سے. یاد رکھنا، یزید 60 ہجری میں اسی بنیاد پر حملہ کر رہا تھا. بنیاد کیا تھی؟ رسول کی بات کو کاٹنے والا بھی شیطان ہوتا ہے، رسول کی بات کو جھٹلانے والا بھی شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بات واضح. تب آیت پڑھ رہا ہوں. فلا وربک لا یؤمنون، یہ سورہ نساء ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. خدا کی قسم یہ مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں اے رسول تجھ کو جج نہ بنا لے. مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ آپ پر تھکا ہوا ہے. میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. اپنی چہرے تر و تازہ رکھیے تو پھر بات بڑھتی جائے. قسم تیرے رب کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں تجھ کو حکم نہ بنا لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر جو تو فیصلہ کرے اس پر دل میں بھی شک نہ آئے. دل میں بھی شک نہ آئے. کیا مطلب ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں نا یہ باتیں لوگوں کی، فیصلہ غلط ہوا ہے لیکن چونکہ کورٹ نے کہہ دیا ہے میں مان لیتا ہوں. نہیں، رسول جب فیصلہ کرے تو دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ فیصلہ غلط ہے. یہ ایمان کا معیار. بھائی عزیزو، دل میں شک آئے تو ایمان جائے، جس کی زبان پہ شک آ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات. اب سمجھ میں بات آئی. فرعون لعنتی ہے، نمرود مردود ہے، لیکن اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، مقام رسالت پر حملہ نہیں کیا. اس نے مقام رسالت پر حملہ نہیں کیا. ابلیس نے کیا کہا
یاد ہے ابتدائی جملے میں نے کہا آدم کو پیدا کیا، کہا شجرے کے پاس نہ جانا. ایک اور بات کہی، خلق تو کا حدیث قدسی. تفسیر ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد فرمایا خلق تو کا لتباعدنی وتقدسنی وتعبدنی. آدم میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا کہ تو میری تقدیس بنا لائے، مجھ کو ایک مانے، میری عبادت کرے. آدم جنت میں رہو، جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو، لیکن اس شجرے کے پاس نہ جانا. اب میں نے تفصیل دے دی نا. اللہ کو ایک ماننا کرنا ہے. ابلیس نے آ کر نہیں کہا اللہ کو ایک نہ مان. تقدیس بنا لانا ہے. ابلیس نے آ کر یہ نہیں کہا اللہ کی تقدیس نہ کر. اللہ کی عبادت کرنا ہے. ابلیس نے آ کر نہیں کہا کہ عبادت نہ کر. اللہ نے کہا شجرے کے پاس نہ جا، کہ آدم اس لیے روکا ہے تاکہ تیرا مرتبہ بڑھ نہ جائے. عزیزوں، چیزوں کے کرنے کا نام عبادت ہے، نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے. اچھا بعض اوقات ایسی مشکل صورتحال میرے لیے ہو جاتی ہے. اور دیکھو 1998 سے 2015 تک میں نے بہت بڑا سفر کیا ڈیلس میں. اب میری زبان بھی وہ رہی نہیں. پھر بھی جگہوں پر یہ شکایت ہوتی ہے کہ صاحب آپ کی ابھی الفاظ بہت مشکل ہیں. ہمارے ظفر مہدی صاحب کہہ رہے تھے اسرار عبادت کا اردو میں ترجمہ بھی کر دیں. یعنی اب تو ان حالات پر میں آگے بڑھتا ہوں. تو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو اسی ملک میں کچھ مہینے پہلے ایک جگہ وہاں بات ہو رہی تھی، تو بعض وقت ایسی مثالیں بھی دینا پڑ جاتی ہیں جو مثالیں میری نظر میں گفتگو یا ممبر کے شایان شان نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی دیتا ہوں تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھتے جائیں. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کوئی صاحب بات کر رہے تھے، وہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں بھی طالب علم ہوں، اپنی اصلاح کرتا رہتا ہوں. تو میں نے اسے کہا کبھی گرمیوں کے موسم میں دہی پر چینی ڈال کر روٹی کھائی؟ وہ اس سے آسان ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کھائی. تو میں نے کہا ہوتا کیا ہے؟ کہا مکھیاں آنے لگتی ہیں. تو میں نے کہا جب مکھیاں آتی ہیں تو کھاتے رہتے ہو؟ کہا نہیں، مکھیوں کو ہٹاتا رہتا ہوں. کہا یہی ہٹانے والے عمل کا نام تقویٰ ہے. بچنے کا نام تقویٰ ہے. اپنے آپ کو بچانے کا نام تقویٰ ہے. کانٹوں بھری راہ سے چلو، اپنی چادر کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے بڑھو، یہی تقویٰ ہے، یہی عبادت کی روح ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہا ہوں کچھ نہ کرنے کا نام، کچھ نہ کرنے کا نام. بتاؤ روزہ اس لیے تو آیا نا کہ تم متقی بن جاؤ. روزے میں کچھ کرنا ہے بھائی، رکنا ہے. جو روز کھاتے ہو اب نہیں کھانا ہے، جس وقت پیتے ہو اب نہیں پینا ہے. جو کچھ تمہارے دن کے مشغلے تھے ان سے باز رہنے کا نام روزہ ہے. روزے کا نتیجہ تقویٰ ہے. حتیٰ کہ اس عالم میں اگر سو بھی گئے تو سونا بھی عبادت ہے. سونا بھی عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کر رہا نا، اسی کا نام تقویٰ ہے. تو عزیزان محترم، ابلیس اسی تقوی پر حملہ آور ہوتا ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہ شجرہ کیا ہے، یہ مقام و مرتبہ کیا ہے. اس نے آ کر کہا دیکھو آدم اس شجرے کی طرف بڑھو. اور یہاں پہنچ کے ایک مشکل ہو گئی، لیکن انشاءاللہ مشکل کشا کا دامن تھاما ہے، ہم اس مشکل سے بھی نکلیں گے. اب تمنائے ترقی چونکہ گناہ نہیں ہوتی، اب عدل کا فیصلہ ہوا. کہا کہ بھائی جاؤ زمین پر. اور اگر ابلیس نے کچھ کیے جانے والی چیزوں سے روکا ہوتا تو آدم بھی متوجہ ہو جاتے. اس لیے کہ ابلیس کی خصوصیت یہ ہے وہ کی جانے والی چیزوں سے روکتا نہیں. ابھی کسی نے آ کر معصوم سے کہا کہ مولا فلاں فلاں، وہ تو نماز بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے. کہا کہ جس کے کرنے سے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ابلیس اس سے کیوں روکے گا؟
تلبیس ابلیس، علامہ سبط ابن جوزی کی کتاب، کیا نام ہے کتاب کا؟ تلبیس ابلیس۔ وہ لکھتے ہیں ابلیس کے طریقہ واردات دو ہوتے ہیں، وہ نہ کافی کو کافی بناتا ہے، میرا ساتھ دے دینا بہت مشکل منزل میں جا رہا ہوں میں، وہ نہ کافی کو کافی بنا کر پیش کرتا ہے اور کافی کو نہ کافی بنا کر پیش کرتا ہے۔ میں چھوڑ دوں گا بات پھر نہیں، وہ جو چیز نا کافی ہے اس کے لیے آپ کو باور کراتا ہے یہ کافی ہے، جو چیز کافی ہے اس کے لیے باور کراتا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ بھائی سرکار دو عالم نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سبط ابن جوزی کے، میں تو تشریح کر رہا ہوں، فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اگر کتاب اکیلی کافی ہوتی تو رسول اہل بیت کو نہ چھوڑتے، تو کتاب نہ کافی ہے نا۔ ابلیس نے آ کر کیا کہا؟ کہ پہلا مصرع سن لیا آپ نے، ذرا دوسرا بھی سنیے۔ اب چھوڑی دو چیزیں تو قرآن یعنی کتاب کافی نہیں، تب کتاب اور اہل بیت۔ اگر کسی کو یہ دو چیزیں مل جائے پھر بھی کافی نہ ہو تو وہ بھی عمل شیطان ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ نے ضائع کیا جملہ میں۔ اب اس کے بعد کسی عمل کے شرعی ہونے میں جو لسٹ میں اضافہ ہوتا رہے وہ معصوم کا اضافہ نہیں ہے، شیطان کا اضافہ ہے۔ محمد صلوات۔ اچھا جوانوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں، کبھی شیطان کو دیکھا؟ جی نہیں، غائب ہے نا، کام کیا کرنا ہے اس میں؟ گمراہ کرنا ہے غائب، تو گمراہی کا عمل تو متاثر ہو جانا چاہیے نا۔ دیکھو کہہ کچھ رہا ہوں، پہنچا آپ کو کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، اگر سوچتے رہے آپ تو دنیا میں نیکیاں زیادہ ہو جانی چاہیے کہ ابلیس غائب ہے۔ اچھا پھر یہ بھی چاہیے اس کو کیونکہ غائب ہے تو کچھ نائب رکھ لیں، کیونکہ میں چونکہ غائب ہوں، گمراہی کا کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا تو کچھ کا نہیں، غائب رہ کر بھی گمراہی پرفیکٹ طور پر پھیل رہی ہے۔ عزیزوں جب غائب رہ کر ابلیس پرفیکشن کے ساتھ گمراہی پھیلا سکتا ہے، محمد والے محمد صلوات۔ تم نے غائب شیطان کے نائب تو نہیں بنائے۔ جب گمراہی میں نیابت کی گنجائش نہیں ہے تو ہدایت میں صرف اور صرف امامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر و اسلام کے درمیان فرق توحید کا نہیں ہے، فرق توحید کی قبولیت کا ہے۔ کس ذریعے سے لے رہا ہے؟ اس ذریعے کا نام رسول ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کنسپٹ کی بنیاد پر توحید کا فیصلہ ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم نصیری کو کافر کہہ سکو۔
दंगे की चोट पर बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। क्यों? क्या तुम्हारा अकीदा नहीं खुदा ही जिंदा करता है, खुदा ही मारता है? अगर इस अकीदे पर इस्लाम का फैसला होगा तो नुसैरी भी यही कहता है, खुदा मारता है, खुदा जिंदा करता है, क्योंकि उसने जिंदा करते हुए और मारते हुए अली को देख लिया तो अली को खुदा कह रहा है। तस्वीर तौहीद तो एक ही है, तस्वीर तौहीद तो एक ही है। तार जैसा नाम ले रहा हूं, बड़े सगीर की शख्सियत मौलाना अमीन एहसन इस्लाही लिखते हैं कि अरब दुनिया में हत्ता के और खास तौर पर उनका मुशरिकीन में भी कोई ऐसा न था जो एक खुदा का मुनकिर हो। रसूल अगर एक खुदा को मनवाते तो कोई प्रॉब्लम होता? प्रॉब्लम सिर्फ ये था झूठे दावेदारों का इनकार। और उन्होंने खास तौर पर बात की, ये जो दलील दी जाती है कि वो दहरियत के कायल थे, वमा युहलिकुना इल्ला दहर, इसका मतलब सिर्फ ये था कि हम अपने आमाल के सबब तरक्की पाते हैं, अपने आमाल के सबब हम बर्बाद होते हैं। इनकार नहीं था, इनकार नहीं था। ये तो मौलाना ने लिखा, अब मैं कह रहा हूं कुरान ने कहा है कि अगर तुम इन बुत परस्तों से पूछोगे, कल यही छोड़ा था, अगर बुत परस्तों से पूछोगे कौन है जमीन और आसमान का खल्क करने वाला, तो ये कहेंगे अल्लाह। इनसे पूछोगे पैदा करने वाला कौन, ये कहेंगे अल्लाह। इनसे पूछोगे पानी बरसाने वाला कौन, ये कहेंगे अल्लाह। इनसे कहोगे रिस्क देने वाला कौन, ये कहेंगे अल्लाह। मैं आज तक पढ़ता जाऊं, घंटों गुजर जाए, अल्लाह को मान रहे थे। कुरान उन्हें मुश्रिक कह रहा था। तो शिर्क का फैसला अल्लाह के मानने पर नहीं हो रहा भाइयों, किस पर हो रहा है? आओ सूरह जुमर खुलूस की तारीफ हो जाएगी। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, दीन अल्लाह के लिए खालिस है। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूद बना लिए, इनसे जाकर पूछो तुम इनकी प्रस्तिश क्यों करते हो, ये कहेंगे हम इनकी इबादत नहीं करते, हम तो इसलिए इनके सामने सरों को झुकाते हैं ताकि ये बुत हमें अल्लाह की कुर्बत दिला दें। समझ गए? ये बुतों को खुदा मानकर इबादत नहीं करते थे, बुतों को वसीला समझकर सर झुकाते थे। ठीक है ना? आगे बढ़ने से पहले फिर जायजा ले रहा हूं कुछ चीजों का, है ना? तो ये बुतों को अल्लाह नहीं मान रहे थे, वसीला मान रहे थे। वसीला मानना हाँ क्या शिर्क नहीं हो गया? तुम अइम्मा तारीन को क्यों पुकारते हो कि बच्चा भी कहेगा वसीला? कुरान कह रहा है ये काफिर इनको वसीला समझ कर सर झुकाते हैं। तो क्या वसीले की बुनियाद पर काफिर होता है? वसीले की बुनियाद पर नहीं होता। कैसे होता है काफिर? अच्छा चले अभी थोड़ा सा आपका सोचने के लिए छोड़ता हूं, 2-3 लम्हे फिर एक बात कहता हूं। इतना तो इस दुनिया में इतने माहिरीन बैठे हैं माशाल्लाह, जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भरमार है वहां, क्या उनकी समझ में ये बात नहीं आती अपने हाथों का तराशा हुआ बुत हमारा खुदा नहीं हो सकता? ये पढ़े लिखे लोग जाकर झुक क्यों जाते हैं? इतने बड़े बड़े बैनुल अक़वामी सतह के लीडर बुतों के सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं? जो कुछ मैंने तहकीक की, जुस्तजू की, सामने ये बात आई, वो कहते हैं अल्लाह तक पहुंचना है, हम बहुत गुनाहगार हैं, लिहाजा हम अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी को वसीला बना लेते हैं। तो भाइयों, वसीला ही बनाना है तो किसी इंसान को बना लो, बोलते हुए को बना लो, इलेक्शन करके बना लो, शूरा करके बना लो, इजमा करके बना लो। ये पत्थर को क्यों बनाया? क्या इसलिए कि सब गुनाहगार हो सकते हैं? पत्थर गुनाहगार नहीं हो सकता। एक बात तो काफिरों की समझ में भी आ गई कि जो वसीला हो उसको मासूम होना चाहिए।
اور دیکھو ماشاءاللہ آپ سب مسلمان ہیں، اللہ آپ کے اسلام کو، عبادت کے ذوق کو اسی طرح باقی رکھے، اور گوشت بھی سب کھاتے ہوں گے، ہے نا؟ اچھا کبھی گوشت خریدتے ہوئے آپ نے پوچھا ہے قصاب سے، بچر سے، کہ یہ جانور جس کا گوشت بیچ رہے ہو اس کا سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا، اس کا کان کٹا ہوا تو نہیں تھا؟ پوچھا علماء کرام سے کیا سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے؟ کہیں گے نہیں ہے، عمر پوری نہیں، گوشت کھائیے، کھایا جاتا ہے، سب سینگ کان کوئی بھی چیز ہو کبھی بھی سیکھ ہے، گوشت صحیح ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ کوئی عیب آ جائے نا اس میں، اب میں کیا ممبر سے بات کروں، کوئی عیب بھی آ جائے جانور میں تو اس کو پیٹ کی خوراک بنا لیا جاتا ہے طریقہ مسلمان کا، لیکن جب بقرعید کے دن جانور لینے نکلتا ہے تو اب پوچھ رہا ہے اس کا کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے؟ بابا یہ 11 مہینے 29 دن تک جو گوشت کھایا تو نے کبھی نہیں پوچھا، آج کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہ وہ خوراک تھی، یہ وسیلہ ہے۔ یعنی ایک بات مان لی گئی کہ جو وسیلہ ہوتا ہے وہ بے عیب ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بے عیب نہ ہو تو بے عیب تک کیسے پہنچائے گا، ہے نا؟ تو اس وسیلے کا تعارف۔ اچھا لیکن کافر کیوں کافر ہو گئے؟ قرآن انہیں مشرک کیوں کہہ رہا ہے؟ تو سمجھ لو، سمجھ کر جاؤ، اس لیے نہیں کہہ رہا وسیلہ مان رہے ہیں، وہ وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اب قرآن نے کہا سورہ قصص وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جسے چاہے خلق کرے اور جسے چاہے وسیلہ بنا دے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ اپنی مرضی سے بنائے۔ تو یاد رکھنا وسیلے کا ماننا شرک نہیں، وسیلے کا بنانا شرک ہے۔ وسیلہ بنانا نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، اگلا کام کیا کر؟ وسیلے کو تلاش کر۔ اب تو کہہ رہے چونکہ کوئی تھا نہیں اس لیے ہمیں بنانا پڑ گیا، میں تسبیح گھر پہ بھول گیا، بولا نہیں ہوں، اور مسلم صاحب سے کہا کہ تسبیح تلاش کرو، یہ کچھ بھی کر لیں یہاں، کارپیٹ تک اکھاڑ لے، تسبیح نہیں ملے گی ان کو، اس لیے کہ میں لایا ہی نہیں ہوں۔ تلاش ہمیشہ وہ چیز کی جاتی ہے جو ہو، اس لیے اللہ کے رسول جب جانے لگا تو نجات کے لیے کافی فارمولہ دے کر گیا، انی تارکون فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک میری اطرت، میرے اہل بیت، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان سے تمسک رکھو، کیونکہ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، بس آگے بیچ میں بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا چھوڑ کے گیا بھائیو؟ دو چیزیں، پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب، دوسری چیز کیا ہے؟ اہل بیت۔ اب اگر تاریخ میں تم یہ دیکھو کہ کتاب اس سن میں جمع کی گئی تو پوچھو کہ اگر بعد میں جمع ہوئی تو رسول نے کیا چھوڑا تھا، اور اگر رسول نے چھوڑا تھا تو تم نے کیا جمع کیا تھا۔ اچھا اب جو پہنچ جائے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، رات کا وقت نہیں ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے قرآن نہیں چھوڑا، کتاب چھوڑی ہے۔ اب انہوں نے ایک جملہ کہہ کے نا میری مشکل بڑھا دی، انہوں نے کہا انہوں نے قرآن چھوڑا ہے، قرآن جمع کیا ہے کتاب۔ دیکھو قرآن کیا ہے؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن اس چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ تو وہ چھپی ہوئی کتاب کون سی ہے؟
रसूल ने छोड़ी, छुपा के छोड़ी थी? नहीं, कुरान उस किताब में छुपा हुआ है। वो किताब किताबे मकनून है। अब कुरान को तो नबी कुशोर ने भी छाप लिया था। बुजुर्ग समझेंगे जुमले को। नबी कुशोर मशहूर पूरे जैसे पाकिस्तान में आपने ताज कंपनी का कुरान होता है, उसने भी छाप लिया था। ये जो किताबे मकनून है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहरून। अब आयत पढ़ो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। और दीगर सलावत। बस यही वजह थी, पढ़ने वाले ने हुसैन के साथ नमाज भी पढ़ी, लेकिन वही रहा। लेकिन जब हुसैन ने आकर कहा ना, मेरे दोष पर रसूल की आबा है, मेरे सर पर रसूल का अमामा है, बस उसी रात हुर के दिल में हलचल बच गई। वसीला याद दिलाया हुसैन ने। बस सुबह हुई, घोड़े को बढ़ाना शुरू किया। एक मरतबा बेटे ने कहा, बाबा किधर जा रहे हो? कहा, मेरे साथ आ जा, जहन्नुम में चलने की तेरे बाप में हिम्मत नहीं है। घोड़ा आगे बढ़ाया, अपने एक अजीज से मुखातब हुआ, पूछता है, क्या तुमने आज अपने घोड़े को पानी पिलाया है? उसने कहा, हो ये समझा रहे थे कि तुम तो अपने जानवरों को भी सैराब कर रहे हो, मोहम्मद का नवासा प्यासा है। घोड़े को आगे बढ़ाना शुरू किया, बेटे को इशारा किया, गुलाम को इशारा किया। मैं रवायतों के इख्तलाफ में नहीं जाने का आदी हूं। उमर साहब ने कहा, और क्या लश्कर हुसैनी पर हमला करोगे? हमले का नाम सुनना था, थर थर कांपने लगा। किसी ने कहा, और तुझ जैसा बहादुर तो मुल्क अरब में मौजूद नहीं, हमले का नाम सुन के कांप रहा है। कहा, नहीं, हमले से नहीं डरता हूं, लेकिन मेरे एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नुम है, किसी बीवी की आवाज आ रही हो, मेरे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बस हुसैनी लश्कर की तरफ आया, इधर हुसैन इब्ने अली ने आवाज दी, अब्बास जाकर मेरे मेहमान का इस्तकबाल करो। और खिदमत इमाम में आया, कदमों पे सर रख दिया, मौला क्या मेरी खता माफ होगी? फरमाया, भाई सर तो उठा, मैं देखूं तू कौन है। कमौला ये चेहरा इस काबिल नहीं तुझको दिखा सकूं, मैं वही हूं जो आपको घेर कर यहां तक लाया हूं। कि मर्तबा उठाया, कहो हमने तुझे माफ किया, हमारे परवरदिगार ने तुझे माफ किया। और तेरी माँ ने तेरा कितना अच्छा नाम रखा था हो, तो दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद। और लश्कर शाम के सामने आया, कुछ वालों नसीहत किए, जवाब में तीरों की बारिश हुई। और खिदमत सुल्तान करबला में आया, मौला मुझे और मेरे बेटे को इजाजत दीजिए। कहो हम मेहमानों को मरने की इजाजत नहीं देते। कहा, मौला आप भी तो हमारे मेहमान है ना। मुझे न मालूम किस अंदाज से हुर को इजाजत मिली। हुर के बेटे अली इब्ने हुर को इजाजत मिली। बाप और बेटा मैदान क़िताल में आए। हुर ने हुक्म दिया, अली इब्ने हुर बढ़कर हमला कर। अली इब्ने हुर ने शजाअत के जौहर दिखाए। एक मर्तबा जख्मों से चूर